تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے پرانے نامہ میں یونا نبی کا صحیفہ اور اس کا دوسرا باب ہم تلاوت کریں گے۔ تیسری بار بول رہا ہوں، یونا نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب۔ پاک کلام میں یوں لکھا، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی، تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئی اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی، میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے، تو بھی اے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پاتال سے بچایا۔ جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے۔ میں حمد کرتا ہوا تیری حضور قربانی گزاروں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ خداوند کا شکر اس کے کلام کے لیے، سب کہے آمین۔ اسی یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں آج اس وقت کے لیے جو خداوند نے ہماری حضوری میں، ہمارے زندگیوں میں آپ کی حضوری میں آنے کے لیے بخشا۔ اور ایک بڑی ضروری بات، بڑے دنوں میں ہم بڑے پریشان رہے، یہ پریشانی روز بروز بڑھتی بھی رہی، لیکن خداوند کی وفاداری دیکھیے، اس نے ہمیں محفوظ کر کے رکھا۔ دنیا کے لوگ جہاں اس تکلیف سے دوچار رہے، ہمارے ملک کے بھی بیشتر علاقے جہاں پہ سندھ ہے، بلوچستان ہے، اسلام آباد ہے، پشاور ہے، بہت سارے شہر ہیں، حالانکہ لاہور بھی ہے، وہاں بہت سارے لوگ زندگی سے اور موت سے لڑتے رہے، پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے، لیکن ہمارے ہاں، ہمارے شہر میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں جو ایک دو مشکوک لوگ ملے، وہ بھی ان کے ٹیسٹ بھی نیگیٹو آئے اور کرونا ان کو نہیں ہوا۔ ہمارا شہر، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس لحاظ سے بڑی ہی سلامتی میں رہا، اور ہم نے صرف یہ ساری باتیں سنی ہیں، ٹی وی پہ دیکھی ہوں گی یا موبائل پہ کلپس آئے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ویسا کچھ ہمارے شہر میں رونما نہیں ہوا۔ میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک پورا واقعہ ہے، لیکن میں چند آیات جو میں نے آپ سے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ان میں سے 7ویں اور 8ویں آیات میں لکھا ہے، جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیرے مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں یونا کا واقعہ تھوڑا سا بانٹوں گا، اس کے بعد ہم آج کی زندگی پر یا اپنی آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اور صورتحال پر تھوڑا سا غور کریں۔ پہلی بات، یونا جس کو خداوند نے چنا ہے وہ نینوا جا رہا ہے اور بہت سے عجیب سرکمسٹانسز ہوئے، بڑے عجیب حالات میں سے گزرا ہے، حالات ایسے کہ جس غلط سواری پہ وہ بیٹھا ہے وہ جان بوجھ کے بیٹھا ہے، اچانک نہیں بیٹھا، وہ بھاگتے ہوئے بیٹھا۔ نینوا جانا تھا، ترسیس جا رہا تھا، خدا کے حکم سے بھاگ رہا ہے۔ میں پہلی بات آپ سے بانٹنا چاہوں گا، خدا آپ سے جو بھی کہے
اسے اپنی زندگی میں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ انسان ایک وقت بھاگ جائے گا، 2 دن بھاگ جائے گا، شاید 2 سال بھاگ جائے، شاید وہ 4 سال ہو جائے، شاید وہ 20 سال ہو جائے، لیکن جو کام خداوند آپ سے لینا چاہتا ہے باقی کسی اور کام کو وہ کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہو، اگر خداوند نے آپ کی زندگی میں کچھ لینا ہے اور وہ آپ پر ظاہر کر چکا ہے تو آپ اس کے حکم سے بھاگ نہیں سکتے۔ جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو وہ لینا چاہتا ہے، وہ ضرور لے لو۔ وہ چاہے آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بڑے عروج پر بھی پہنچے ہو، تب بھی وہ نیچے گرا دے گا، کیونکہ وہ اپنا کام لینا چاہتا ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو اور اس سے بھاگ رہے ہو، تب بھی وہ آپ کو اپنی منزل پہ پہنچنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ اپنا کام آپ سے لینا چاہتا ہے، آپ اپنا مقصد آپ کی زندگی سے پورا کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ بھاگ بھی جائیں۔ جیسے یونا کی مثال ہمارے سامنے ہے، یونا بھاگ گیا ہے لیکن خداوند اسے پہنچنے نہیں دیا۔ اس کی جو کشتی جس پر سوار ہوا ہے وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی ہے، پانی آ رہا ہے، سارا پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آنے لگا۔ جو ناخدا تھے، جو ملاح تھے، وہ بڑا پریشان ہوئے کہ شاید ہم میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اپنی اجناس پانی میں گرا دیتے ہیں، پانی کے بہاؤ میں جتنی تیزی ہے، شاید طوفان اس وجہ سے بھی ہمارا جو بحری جہاز ہے وہ جھیل نہیں پا رہا کہ اس میں وزن زیادہ ہے، ہم اجناس جو ہے وہ پانی میں گرا دیں گے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں، جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا تو ٹھیک طرح سے چلنا شروع کرے گا۔ وہ اجناس گرا دیتے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں پانی میں گرا دیتے، لیکن جہاز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا، طوفان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کوڑا ڈالنا شروع ہوتے ہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ ایسا برا تھا جس میں سے کوئی ایک ہاتھ آتا تو اسے پانی میں گرا دیا جاتا، اور پھر جب ایسا ہو نہیں والا تھا تو یونا ان میں سے بولتا ہے، کہتا کہ میں نے غلط کیا، میں خدا کے حضوری سے بھاگا ہوں، میں نے غلط کیا، تم ایسا کرو مجھے گرا دو پانی میں، تو دیکھو تمہارا جہاز جو ہے وہ بالکل صحیح طرح چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، جیسا ہی انہوں نے اس کو پانی میں گرایا، جہاز بالکل صحیح چلنے لگا، تو پانی ہو گیا۔ ایک اور بات سیکھنے کے لیے جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک اور بڑی ضروری بات، اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہو زندگی میں، کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ گئے ہو، آپ کی زندگی میں کتنا ہی عروج کیوں نہ آ گیا ہو، لیکن خدا نے جو آپ کے لیے جگہ مقرر کی ہے وہ وہاں پہ آپ کو ضرور لے جائے۔ آپ اپنی زندگی میں، میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بیان کروں، انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن یہ ترقی ہم خود کبھی خدا کو پیچھے چھوڑ کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ترقی ہم ایسے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی قوت ہو، ہمارا اپنا نام ہو، ہماری اپنی صلاحیتیں ہوں اور خدا کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم ایسے سوچتے ہیں، تاریخ میں بہت بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ کے پاس یہ جو کیلنڈر آپ کے پاس ملتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ کسی کرسچن نے نہیں بنایا تھا، یہ رومی حاکم تھا سیزر کیسر، جس کے ہم رومی کیسر جو تھا، کیسر جو روم کا حاکم تھا، یہ اس نے بنایا تھا۔ یہ زندگی میں اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن خداوند کیونکہ غیر قوموں سے کبھی کچھ نہیں تھا، خداوند نے اسے ترقی نہ ہونے دی، اور سیزر نے مطلب کیسر نے ایک بڑا اعلان کیا کہ وہ بڑا شہنشاہ، سب سے پہلا روم کا شہنشاہ تھا جس نے پہلی دفعہ اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کیا، اور وہ خود کو خدا کہلوایا کرتا تھا۔ خداوند کو پسند نہیں آیا۔ آپ بادشاہ اکبر کی مثال دیکھ لیں، ہمارے 1818ویں صدی کی بات ہے کہ وہاں پہ جب بادشاہ اکبر تھا تو لکھا ہے کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس نے خود کو خدا کہنے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا۔ یاد رکھیے ایک اور بات، جب خدا کسی جگہ آپ کو رکھنا چاہتا ہے تو آپ اس سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، خداوند کی مرضی ہے۔ جب خداوند کی مرضی ہے تو وہ اپنا کام آپ سے لے سکتا ہے۔ ایک اور بات، جب یونا کو اس دریا میں ڈال دیا گیا ہے تو لکھا ہے کہ ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے یونا کو نگل لیا۔ میں آج بھی جب آن لائن سروس میں بیٹھا تھا تو میں ایک بات سوچ رہا تھا، میں بول رہا تھا کلام سناتے ہوئے کہ آج تک ہم نے جتنی سمندری مخلوق کے متعلق سنا ہے، بڑی بڑی مچھلیوں کے متعلق سنا ہے، لکھا کہ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ڈاکومنٹری میں کہ کئی مچھلیاں تو ایسی ان کے ڈبل جبڑے ہوتے ہیں، ایک چبانے کے لیے ہوتا ہے جبڑا تو ایک نگلنے کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب بڑی عجیب سی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو سیکنڈز میں کسی بھی
چیز کو توڑ مروڑ کے کھا سکتی ہے، لیکن خداوند کی مرضی تھی وہی مچھلی جو لمحے میں یونا کو ختم کر سکتی تھی، اسی نے اسے زندہ نگل لیا۔ یہ خداوند کی مرضی تھی کہ اس نے اسے نگل لیا ہے، اور وہ بڑی مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا۔ یہ سب سے بڑی جاننے کی بات ہے، وہ یونا اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا۔ اس سے ایک بات ضرور تمہیں سیکھنے کو ملتی ہے، زندگی کے حالات کتنے بھی گمبھیر ہوں، جتنی زیادہ مشکلات ہوں، آفات نے ہمیں 100% گھیرا ہو، لیکن جب خداوند ڈھال بن کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر شیطان کا کوئی ہتھ کنڈا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جب خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے تو پھر کوئی چیز کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کہتا ہے بلکہ ہاں موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ یونا کا کوئی بس نہیں چل رہا، اب یونا اگر چاہتا تو شاید وہ مر ہی گیا ہوتا، لیکن لکھا ہے جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے، اور جب خدا نے یونا کو چن لیا ہے تو پھر خدا نے یونا کو بچا بھی لیا، چاہے وہ غلط ہی کر رہا تھا، لیکن خدا کا کام ابھی باقی تھا۔ خدا جو سے کام لینا چاہ رہا تھا وہ کام بالکل ادھورا چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ میں نے یونا کو چنا ہے نبی ہونے کے لیے، تو وہ نبوت کا کام یونا ہی کرے گا۔ خدا نے اس کو مچھلی میں بھی زندہ رکھا۔ یونا جب اس بات کو بیان کرتا ہے تو وہ خداوند کی تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ تو نے میری فریاد کو سن لیا، تو نے میرے گناہ کو اپنے سامنے نہیں رکھا، تو نے میری غلطی کو معاف کر دیا۔ اور وہ خوش ہے، کہنے لگا کہ میں خوش ہوں کہ پہاڑوں کی تہ میں میں غرق نہیں ہو گیا، میں پانی کے سیلابوں سے گزرا، مجھے بحری نبات نے سمندری مخلوقات نے لپیٹے رکھا، لیکن تو نے مجھے نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ کہنے لگا کہ میں سمندر کی تہ تک میں بیٹھ گیا ہوں، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے نقصان نہیں ہوا۔ وہ اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل بےتاب ہوا کیونکہ میں نے خداوند سے فریاد کی، اور فریاد میں کیا کہتا ہے کہ اور میں ایمان رکھتا ہوں، خداوند سے کی حضوری میں کہہ رہا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ تیری حضوری میں ضرور پہنچ رہا۔ یاد رکھیں جب خداوند کی حضوری میں کچھ بھی آپ پکار رہے ہوتے ہیں تو خداوند اسے سن رہا ہوتا ہے، خداوند اسے سن رہا ہوتا ہے اور خداوند اس کا جواب ضرور دیتا ہے۔ آخر میں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں آخری حصہ ہے، جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز وہ مان گیا ہے، یونا مچھلی کے پیٹ میں ہے، بیٹھا دعا کر رہا ہے، ایک چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اس کا ماننے والا تھا تو اس نے مجھے بچا دیا۔ وہ اقرار کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، ایک ایسا سبق دے رہا ہے کہ جو جھوٹے معبودوں کی طرف جاتے ہیں، جو جھوٹے معبودوں کو سجدہ کرتے ہیں، جو جھوٹے معبودوں کے ہاتھوں میں اپنی زندگی دے دیتے ہیں، جو جھوٹے معبودوں سے بڑی بڑی خواہشات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو جھوٹے معبودوں سے اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جو جھوٹے معبودوں سے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ خداوند کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خداوند ان پر رحم نہیں کرتا، خداوند ان پر کبھی ترس بھی نہیں کھاتا، خداوند اپنا کرم بھی اٹھا لیتا ہے، خداوند اپنی برکتوں کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں آسودگی کے لیے دی ہیں ان کو بھی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جسم میں جی تو رہے ہوتے ہیں لیکن روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور روحانی موت جسمانی موت سے زیادہ بری ہے۔ لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ پہلی موت سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن روحانی موت سے نقصان ضرور ہوگا، کیونکہ وہ شخص روحانی طور پر مر جائے گا وہ خداوند کی حضوری میں پیش کبھی نہیں کیا جائے گا، اسے ہمیشہ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ایک بات جو بڑا سبق ہے، زندگی کتنی کٹھن کیوں نہ ہو، کبھی غیر معبودوں کے پاس نہ جائے۔ زندگی کے حالات سیلابوں سے بھر کیوں نہ گئے ہوں، ہماری زندگی کی کشتی ڈوبی ہوئی نظر کیوں نہ آئے، ہماری زندگی کے ساتھ ہواؤں کا جھکڑ کبھی بڑا ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، کسی اور کے پاس نہ چلے۔ لیکن غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم
بڑھ جائے گی، میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا۔ وہ خوش ہے، یونا خوش ہے کہ میری نظریں تیری حضوری میں پہنچ گئی ہیں، میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے مجھے بچا لیا۔ یاد رکھیے، اگر خدا اپنے بقیے کو محفوظ کرتا ہے تو وہ فضول چیزوں کو الگ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ جو اس کا کہا نہیں مانتے ان کو وہ دور کرنے کی بھی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے کلام سے ساری دنیا سنبھال سکتا ہے، اپنی قدرت سے سب چیزوں کا محاصرہ کر سکتا ہے، تو وہ اسی طرح اچھے کو برے سے الگ بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح خداوند نے جب زمین و آسمان بنایا تو لکھا سب سے پہلا کام خداوند نے کیا کیا؟ تاریکی کو روشنی سے جدا کیا۔ تاریکی مطلب جہالت ہے، گناہ ہے، روشنی مطلب خدا ہے۔ جب خدا سب سے پہلا یہ کام کر سکتا ہے تو آج بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ صرف آخری بات، یونا کا فخر ہے خدا کہ اس نے اسے مرنے نہیں دیا۔ فخر آج بھی ہمارے لیے ہے یسوع، ہمارا خداوند، جس نے ہمیں کرونا کا شکار بھی نہیں ہونے دیا، اس نے ہمیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ ہم آج بھی بڑے فخر سے جی رہے ہیں، ہم آج بھی بڑے سکون سے رہ رہے ہیں۔ کاروبار بند ہو گئے ہوں گے لیکن زندگی بند نہیں ہوئی، کام بند ہو گئے ہوں گے سانسیں آج بھی چل رہی، کاروبار بند ہو گئے لیکن روزی سب کو مل رہی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ نظر ایسے ہی آ رہا ہے جیسے ہم دوبارہ شاید کبھی حالات صحیح طرح سے سیٹ نہیں ہو پائیں گے، لیکن روٹی آج بھی کھا رہے ہیں، اچھے سے کھا رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سیر ہو کے کھاتے ہیں۔ یہ خداوند کی برکت ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس نے کہا کہ شیر ببر کا بچہ بھوکا رہے گا لیکن میرا طالب کسی چیز کا محتاج رہے گا۔ اور میں آپ سے ایک اور بات پڑھ رہا تھا، تو جب آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تو پھر اس کے لیے کچھ کم نہ کریں، پھر اس کے لیے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جو کہتے ہیں، جو خداوند سے وعدہ کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم بناتے ہیں، اسے کبھی توڑے نہ، اسے محفوظ کریں اور پکا کریں، کیونکہ غیر معبودوں کے پاس جانے سے ہم خداوند کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ خداوند کی شفقت سے محروم رہیں۔ میں خداوند کے خادم ہونے کے ناطے بار بار آپ سے کہتا رہوں گا کہ بری عادات چھوڑیں، دوسرے معبودوں کی طرف جانا چھوڑیں۔ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا جو آپ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو بھی کرتا ہے۔ ہمارے اگر درمیان کوئی ایسا ہے تو اپنی زندگی کا محاسبہ ضرور کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ خداوند کے ساتھ جڑیں، یقین مانیں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، خداوند کی شفقت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ سر کو جھکا دعا۔ ہاللیلویا۔